بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال، نئی ٹیکنالوجی اور ایجادات نے جہاں تک دنیا کو سکیڑ کے رکھ دیا ہے، وہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے روزنامہ اخبارات کی ترسیل پر بھی کافی اثر ڈالا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب کی الوطنیہ ڈسٹریبیوشن کمپنی مملکت کے تمام شہروں و علاقوں میں اخبارات کی تقسیم عمل میں لایا کرتی ہے۔ اس کمپنی کی جانب سے کئی شہروں اور علاقوں میں اخبارات کی تقسیم مکمل طور پر بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے صحافیوں اور اداروں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور مملکت سعودی عربیہ میں کئی اخبارات بند ہو چکے ہیں۔ الوطنیہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز السحلی کے مطابق روزانہ سعودی اخبارات کی 1,30,000 کاپیاں کمپنی کو ملتی ہیں۔ ان میں سے ملک بھر میں صرف 30,000 کاپیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ ترسیل میں کمی کی وجہ سے اداروں کو مالی بحران کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ معروف صحافی فہد الاحمدی کا کہنا ہے کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخبارات کی خریداری کس حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ فہد الاحمدی کا کہنا ہے کہ 2006 عیسوی میں الریاض اخبار کی روزانہ 2 لاکھ کاپیاں شائع ہوا کرتی تھیں۔ مملکت میں شاہی حکومت ہونے کی وجہ سے صحافتی ادارے کسی بھی قسم کے تبصرے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ویسے عالمی سطح پر بھی اخبارات کی خریداری بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پر لاکھوں لوگ صبح کی ابتدائی ساعتوں میں اخبارات کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ پرنٹ میڈیا کا مطالعہ قارئین کے دلوں کو تسکین بھی پہنچاتا ہے اور خبروں کی تصدیق بھی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ کسی سعودی خاتون کو امریکہ میں سعودی سفیر کی حیثیت سے متعین کیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق عرب کی پہلی خاتون سفیر سعودی شہزادی ریما بنت بندر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ملاقات کر کے اپنی سفارتی اسناد پیش کر دی۔ ریما بنت بندر 4 جولائی کو اپنے سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان شراکت دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ دونوں ملک علاقائی یا عالمی سطح پر کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریما نے سعودی قیادت کی جانب سے امریکی صدر کو نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا اور کہا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ شراکت کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ افغانستان میں قیام امن کی راہیں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان اور افغان وفد کے درمیان بات چیت کے بعد امن کی بحالی کے لیے اتفاق ہو گیا۔ اس اتفاق رائے کو ملک میں گزشتہ 18 برس کی جاری شورش کے خاتمے کے لیے ایک اہم پیش رفت بتایا جا رہا ہے۔ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افغان قوم نے تاریخ بالخصوص گزشتہ 40 برسوں میں اپنے مذہب، ملک اور کلچر کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ فریقین نے بین الاقوامی برادری اور علاقائی و داخلی عناصر پر زور دیا کہ وہ افغان اقدار کا احترام کرے، جبکہ تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ دھمکیوں، بدلوں اور متنازع الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے نرم الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کریں تاکہ تنازعات اور بدلے کی آگ نہ بھڑکے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ افغانستان میں قیام امن سے پڑوسی ممالک میں بھی دہشت گردی کے معاملات میں کمی ہوگی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں موب لنچنگ کے واقعات کے خاتمے کے لیے بھی سخت قوانین لاگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں اکثریت اور اقلیتوں کے درمیان بھائی چارگی کی فضا قائم رہنا ملک کی ترقی و خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔